دل ہے وہ دل جو تیرے یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ہمارا اور آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم نبی کی ذات پر یہاں سے درود پڑھتے ہیں، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی مدینے سے ہمارے درود کو سنتے ہیں۔ یہ ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے۔ اگر کوئی سوال یہ کرے کہ آپ نماز کے بعد یا کسی محفل میں آپ نبی کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کرتے ہیں، کیا نبی مدینے سے آپ کے صلاۃ و سلام کو سنتے ہیں؟ تو آج اس محفل سے آپ ایک پیغام لے کر جائیے، نبی بے شک میرے درود و سلام کو وہیں سے سنتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں، حضرت سلیمان علیہ السلام یہ کون ہیں؟ جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ یہ کون ہیں؟ جلیل القدر نبی ہیں۔ یہ کون ہیں؟ جن کی حکومت جنوں پر ہے، جن کی حکومت انسانوں پر ہے، جن کی حکومت چرندوں پر ہے، پرندوں پر ہے، درندوں پر ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کو جمع کرتے ہیں۔ کھولیے قرآن مجید، سورہ نمل آیت نمبر 19 رکوع نمبر 17۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ قرآن کریم کہتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے لشکر کو جمع کرتے ہیں، پھر وہ لشکر چلنے لگتا ہے۔ قرآن کہتا ہے حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ، جب یہ لشکر وادی نمل سے گزرتی ہے تو آپ ایک چوٹی کہتی ہے جو تمام چوٹیوں کی ملکہ ہوتی ہے، جو تمام چوٹیوں کی سردار ہوتی ہے، وہ چوٹی کہتی ہے اے میری بہنوں اپنے اپنے بل میں گھس جاؤ۔ قرآن مجید کہتا ہے ادخلوا مساکنکم، چوٹی کہتی ہے جو تمام چوٹیوں کی ملکہ ہوتی ہے، وہ لنگڑی ہوتی ہے، وہ تمام چوٹیوں سے کہتی ہے اے میری بہنوں اپنے اپنے بل میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت سلیمان کا لشکر تمہیں کچل دے۔ قرآن مجید کہتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام ابھی 3 میل کے فاصلے پر ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب اس چوٹیوں کی آواز کو سنتے ہیں، قرآن کہتا ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا، حضرت سلیمان علیہ السلام چوٹی کی آواز کو سن کر کے مسکراتے ہیں۔ یہ وہ ہیں جن کی نبوت میرے نبی کا صدقہ ہے، جن کی حکومت میرے نبی کا صدقہ ہے، جن کی زندگی میرے نبی کا صدقہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام 3 میل دور سے چوٹی کی آواز کو سن کر مسکرا رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا، حضرت سلیمان کے سماعت کا یہ عالم ہے، تم جس کے صدقے میں حضرت سلیمان کو نبوت ملی ان کے سماعت کا کیا عالم ہوگا۔ اس لیے سرکار اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں ہم یہاں سے پکاریں وہ وہاں سے سنے، مصطفیٰ کی سماعت پلا کو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، اللہ کس سے مخاطب ہے؟ ایمان والوں سے۔ کس سے کہہ رہا ہے؟ ایمان والوں سے، جو کلمہ پڑھ چکے ہیں، جو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو چکے ہیں، جو مسلمان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان سے کہہ رہا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ کس سے؟ مسلمان سے، ایمان والوں سے، کلمہ پڑھنے والوں سے۔ اللہ کہہ رہا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ مولا ہم تو تجھ سے ڈرتے ہیں، تبھی تو تیری وحدانیت کا، تیری ربوبیت کا، تیرے خدا ہونے کا اقرار کرتے ہیں۔ مولا ہم تو تجھ سے ڈرتے ہیں، تبھی تو تیرے محبوب کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ اللہ سے ڈرو، قرآن کہہ رہا ہے ایمان والوں سے اللہ سے ڈرو۔ اب ڈرنے کا مطلب کیا؟ ڈرنے کا مطلب کیا؟ اللہ سے ڈرے، نماز نہ پڑھیں، اللہ سے ڈرے، روزہ نہ رکھے، اللہ سے ڈرے، زکوٰۃ نہ دے، اللہ سے ڈرے، رمضان کا مہینہ آ جائے روزہ نہ رکھے، اللہ سے ڈرے، حج ہم پہ فرض ہو
حج نہ کریں اللہ سے ڈرے، زنا کریں اللہ سے ڈرے، شراب پیے اللہ سے ڈرے، اپنے ماں باپ کو تکلیف دے اللہ سے ڈرے، اپنی بیوی کو مارے اللہ سے ڈرے، پڑوسیوں پہ ظلم کرے اللہ سے ڈرے، گناہوں میں ہم اپنی زندگی کو گزارے اللہ سے ڈرے، اور ہم اپنی زندگی کو گناہوں میں گزارے، کیا یہ اللہ سے ڈرنے کا مطلب ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ سے ڈرے، نماز کا وقت ہو جائے نماز ادا کرے، اللہ سے ڈرے روزہ رکھیں، اللہ سے ڈرے حج کریں، اللہ سے ڈرے زکوٰۃ ادا کریں، اللہ سے ڈرے ماں باپ کی خدمت کریں، اللہ سے ڈرے گناہوں سے توبہ کریں، اللہ سے ڈرے پڑوسیوں کے حق کو جانیں، اللہ سے ڈرے پڑوسیوں پہ ظلم نہ کریں، اللہ سے ڈرے اپنے بیوی کے حق کو جانیں، اللہ سے ڈرے گناہوں سے توبہ کر لیں۔ یہ ہے اللہ سے ڈرنے، یہ ہے اللہ سے ڈرنے۔ جب ہم اللہ سے ڈریں گے پھر ہم نماز پڑھیں گے، اعمال صالحہ کریں گے۔ جب ہم اللہ سے ڈرنے والے ہو جائیں گے، عمل صالح والے ہو جائیں گے، تو اب میں آپ کے ذہن کو قریب کروں، یہاں پہ علماء تشریف کرتے ہیں، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں جس کے جو اللہ سے ڈرے اور پھر عمل صالح والا ہو جائے تو یہ جنت میں جانے کے لیے کافی ہے، یہ جنت میں کافی ہے۔ قرآن کہتا ہے إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، جو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے اور جو عمل صالح کیا اس کے لیے کامیابی۔ جب ہم اللہ سے ڈرنے والے بن گئے، عمل صالح کرنے والے بن گئے، پھر سچوں کے ساتھ ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ وَكُونُوا، قرآن کہہ رہا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جب ہم اللہ سے ڈر رہے ہیں، عمل صالح کر رہے ہیں، پھر سچوں کے ساتھ ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ سچوں کے ساتھ ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ پہلے آپ اس چیز کو سمجھیے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرما کر کتنی بڑی دولت عطا فرما دیا۔ پہلے اس چیز کو سمجھیے عزیزان ملت اسلام، جب تک ہماری سانس چل رہی ہوتی ہے، جب تک ہم اس دنیا میں زندہ ہوتے ہیں، سارے رشتہ دار ہمارے، ماں ہماری، ماں کی ممتا ہماری، باپ کی شفقت ہماری، بھائی کا پیار ہمارا، رشتہ دار ہمارے، دوست احباب ہمارے، اڑوسی پڑوسی ہمارے، سماج کے لوگ ہمارے، لیکن جو ہی ہم اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، سانس رک جاتی ہے، یہ سارے رشتے ختم۔ وہ ماں، جو ماں آپ کو تڑپتا ہوا دیکھ کر جس کا کلیجہ پھٹ جاتا تھا، جو ماں آپ کو تھوڑی دیر تک تنہا نہیں چھوڑ سکتی، جب آپ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں پھر ماں کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرے، ماں میں تجھ سے دور جا رہا ہوں، تنہائی میں جا رہا ہوں، ماں تو بھی میرے ساتھ چلنا، ماں کہتی ہوئی نظر آئے گی بیٹا ہمارا اور تمہارا ساتھ یہیں تک۔ باپ کہتا ہوا نظر آئے گا بیٹا میرا اور تمہارا ساتھ یہیں تک تھا، بھائی کہتا ہوا نظر آئے گا، دوست احباب کہتے ہوئے نظر آئیں گے، رشتہ دار کہتے ہوئے نظر آئیں گے، سب جب آپ کا ساتھ چھوڑ دے گا سوچئے اس وقت آپ کے ساتھ کون جائے گا؟ کون جائے گا؟ اللہ نے ایمان کی دولت ہمیں عطا کی، اللہ نے ہمیں اتنی عظیم دولت عطا کی، جب ہمارا سب ساتھ چھوڑ دے گا، ماں ساتھ چھوڑ دے گی، باپ ساتھ چھوڑ دے گا، دوستو احباب ساتھ چھوڑ دیں گے، رشتہ دار ساتھ چھوڑ دیں گے، اس وقت بھی ایمان ہمارے ساتھ جائے گا، اس وقت بھی ایمان ہمارے ساتھ جائے گا۔ اگر ہمارا ایمان پہ خاتمہ ہوا ہے تب، اگر ہمارا ایمان پہ خاتمہ ہوا ہے تب ایمان ہمارے ساتھ جائے گا، جب سب آپ کا ساتھ چھوڑ دے گا تو ایمان ہمارے ساتھ جائے گا۔ اب حضرت یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں، میں ایک اور سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں، ایمان، اگر ہمارا ایمان پہ خاتمہ ہوا، ایمان کے ساتھ اس دنیا سے اگر ہم رخصت ہوئے اور ہمارا عمل اچھا، ہمارا
عمل اچھا نہیں لیکن ایمان ہمارے ساتھ ہے، ایمان پہ خاتمہ ہوا تو ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے عدل و انصاف کی وجہ سے ہمیں جہنم میں ڈال دے، ہو سکتا ہے اگر ہمارا عمل اچھا نہیں، ایمان ساتھ ہے، ایمان پہ خاتمہ ہوا تو ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے عدل و انصاف کی وجہ سے ہمیں جہنم میں ڈال دے۔ اب قربان جائیے اس ایمان پر، یہ ایمان جہنم میں ہمارے ساتھ جائے گا۔ اب ایمان سے پوچھتے ہیں اے ایمان تو تو جنت کا پھول ہے، تو تو آخرت کے لیے کامیابی ہے، لیکن میں جہنمی ہوں، میں جہنم میں آ گیا، تو میرے ساتھ بھی یہاں ہے، تو ایمان کہتا ہوا نظر آئے گا اگر میں تیرا ساتھ چھوڑ دوں تو پھر تجھے جہنم سے نکال کر جنت میں کون پہنچائے گا؟ یہی ایمان ہے جو ہمیں جہنم سے بچا کر جنت میں لے جائے گا۔ یہ ایمان اتنا قیمتی ہے، یہ ایمان اتنا قیمتی ہے۔ اب قرآن لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو، انسانوں کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، تو ہمارا فرض ہے کہ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کی ہم حفاظت کریں۔ تو ایمان ایک نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے اور ان کی حفاظت ہمارے لیے ضروری ہے، لازمی ہے۔